عيدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. صدر محترم، حاضرین جلسہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے احکام و آداب بیان فرما رہے ہیں. یہ حکم اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے ندا لگا دی جائے، جمعہ کی پکار ہو جائے تو وذروا البیع، اپنے بیع شرع کو چھوڑ دو، اپنے کام و کاج کو ترک کر دو، دنیاوی مشاغل کو روک دو. فاسعوا الی ذکر اللہ، اور یاد الہی کی طرف بڑھ چلو، ذکر خداوندی کی طرف تیزی سے آگے آ جاؤ. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اور جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جاؤ. اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیاوی نعمت ہے، دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی اسباب و وسائل ہیں. محترم، دو لفظ رحمت اور فضل کا استعمال قرآن و حدیث میں کثرت سے ہوا ہے. جہاں پر فضل کا استعمال ہوتا ہے دنیاوی نعمت مراد ہوتی ہے، اور جہاں پر رحمت کا استعمال ہوتا ہے اخروی اور آخرت کی نعمت مقصود ہوتی ہے. دیکھیے، آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے.
آپ مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے، قیام و قعود، رکوع سجود کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور کیا کریں گے؟ جو آخرت کی تیاری ہوگی، یہ سب آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی رحمتیں ہیں، جو آپ نے دعا میں جس کا ذکر کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر جب مسجد سے باہر جاتے ہیں، اب آپ کی دعا کا رنگ بدل گیا، دعا کے الفاظ بدل گئے، رحمت کی جگہ پہ فضل کا سوال ہو گیا۔ اب آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب آپ جو ہے مسجد سے باہر آئیں گے، دنیاوی مشاغل اور مصارف میں آپ مصروف العمل ہوں گے، دنیاوی شغل و امور میں آپ لگ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت بھی تلاش کرے اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرے، دونوں کی حصول یابی کے لیے اور دونوں نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بندہ لگ جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور عقبہ بھی اچھا ہو، بہت کامیاب انسان مانا جاتا ہے۔ دعا میں تعلیم بھی دی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے اور عقبہ بھی ہمارا اچھا بنا دے۔ بلا شبہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور عقبہ بھی اچھا ہو تو وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ ایسے تو اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیاوی کامیابی ملے نہ ملے، جن کو آخرت کی کامیابی مل گئی اور آخرت میں بیڑا پار ہو گیا، پھر وہ کامیاب مانا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا بھی مل جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، تو یہ اور اچھا ہے اور یہ بہتر ہے۔ میرے محترم، اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ بھی گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم کو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جہاں پر رحمت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، وہاں رحمت تلاش کرنی ہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام یہ ماننے والوں کو کبھی پیغام نہیں دیتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرو اور اللہ اللہ میں لگ جاؤ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کبھی اللہ کو یاد کرو اور کبھی اپنے کام کاج میں بھی لگ جاؤ۔ جب جیسا تقاضا آ جائے، جب جیسا موقع آ جائے، جیسی اللہ کی پکار آ جائے، جیسے اللہ کا حکم آ جائے، اس کے مطابق بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ کام کرے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے حالات ہیں اس پہ تھوڑا غور کر لیجئے۔ لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس کا ایک ماحول ہے، اور خاص طور سے ابھی ہمارے ہندوستان میں اس پر بہت زیادہ پابندی ہے۔ مساجد بھی بند ہیں، مدارس بند ہیں، مکاتب بند ہیں، دینی اور علمی درسگاہیں سب بند پڑی ہیں۔ بہرحال ایسا موقع آ گیا، اور جو اس ملک کا قانون ہے اس کو فالو کرنا بھی اسلام کا حکم ہی ہے۔ حضور پاک حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر خالق کی نافرمانی نہ ہو تو مخلوق کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔
اپنے ملک کے قانون کو اپنانا بھی اسلامی قانون ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے ابھی یہ مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا بھی چاہیے اور احتیاط کرنا بھی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم احتیاط بھی کریں، احتیاط کے ساتھ ساتھ توکل پہ بھی ہماری نظر ہو، چونکہ اغیار کے ہاں دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں، دوسرے لوگوں میں صرف احتیاط ہی احتیاط ہے۔ ہمارے یہاں احتیاط بھی ہے، توکل بھی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بیلنس لے کے چلے، ہم صرف احتیاط ہی کو نہیں اپنائیں، ہم احتیاط بھی کریں گے لیکن توکل کے ساتھ کریں گے، پرہیزی بھی کریں گے، پرہیزگاری بھی دکھائیں گے۔ ہمارے یہاں پرہیزی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ پرہیزی دنیا کے لیے ہے، پرہیزگاری آخرت کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں تقدیر کے ساتھ تدبیر ہے، ہم تدبیر اختیار کریں گے مگر تقدیر سے الگ ہو کے نہیں، تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر کو اختیار کریں گے۔ ہم اسباب کا استعمال کریں گے، ہمارے لیے ضروری ہے چونکہ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے۔ آج لوگ بہت احتیاط کر رہے ہیں، میں احتیاط کرنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آپ احتیاط کریں، احتیاط بھی اسلام میں ہے، لیکن اتنا احتیاط نہیں، ایسا احتیاط نہیں کہ آپ کا توکل متاثر ہو جائے۔ اللہ پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، مرض و شفا کا مالک اللہ ہے، زمین و سما کا مالک اللہ ہے، عرش کرسیوں کا مالک اللہ ہے، بحر و بر کا مالک اللہ ہے، خشک و تر کا مالک اللہ ہے، گویا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ بغیر حکم خداوندی کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ چھری چلانے سے پہلے چھری پوچھتی ہے کہ میں کاٹوں یا نہ کاٹوں۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آگ جلانے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ میں جلاؤں یا نہ جلاؤں۔ ہوا چلنے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہے۔ سمندر جو دھاڑے مار رہا ہے سب اللہ کی باغ ڈور میں ہے، سارا نظام اللہ کے تابع ہے، سب اسی کے کنٹرول میں ہے، سارے نظام کا ریموٹ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بندہ مومن کا یہ بھی ایمان ہے، ہم اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ احتیاط کریں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جی میں نے مرض دیا، اللہ فرماتا ہے، اور پھر وہی شفا دینے والی ذات ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ ہماری نظر جو ہے مسبب الاسباب پہ ہر آن ہو، ہر لحظہ ہو، ہر گھڑی ہو، ہم مسبب سے ایک لمحہ کے لیے بھی الگ نہ ہو، پھر آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، مسبب کی طرف، خالق کی طرف، مالک حقیقی طرف اگر آپ کی توجہ ملتفت نہیں ہے تو پھر تو خطرے کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو فضل الہی تلاش کرنا چاہیے، فضل الہی اللہ سے مانگنا چاہیے، کسب معاش اختیار کرنا چاہیے، معیشت کے لیے تگ و دو ہونے چاہیے۔ مجاہدہ تو دار المحن ہے، یہ تو محنتوں کا گھر ہے، مجاہدوں کا گھر ہے، مشقتوں کا یہ گھر ہے۔ یہاں تو مجاہدے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دار الجنت نہیں ہے، دار الامن نہیں ہے، یہ دار السکون نہیں ہے، بھائی میرے دار المحن ہے۔ تو محنت کرنی ہے، اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، علاج و معالجے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہم ہر آن
یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے فتنے کی زد میں نہ آ پائے، چونکہ ایمان تو بہت قیمتی دولت ہے، ہم ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہر صورت میں، ہر موقع پہ، ہر محاذ پہ ہم اپنے ایمان کو سنبھالیں گے، ٹٹولیں گے، ہم اپنے ایمان کا احتساب کرتے رہیں گے، ہم اپنے ایمان کا تجزیہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم صبح دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہر شام دیکھیں گے، ہر دن میں دیکھیں گے، ہر رات میں دیکھیں گے، ہم اپنے ایمان کو دیکھتے رہیں گے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ بندے مومن کی شان ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ رہے، جس طریقے سے بندہ کے ساتھ، انسان کے ساتھ اس کا لباس و پوشاک رہتا ہے۔ لباس و پوشاک کچھ دیر کے لیے بھی الگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بندے مومن سے ایمان الگ نہیں ہو سکتا ہے، اسے اسلام الگ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے اسلام لازم ہے، ایمان لازم ہے۔ سوتا بھی ہے تو اسلام کے ساتھ سوتا ہے، سوتا بھی ہے تو ایمان کے ساتھ سوتا ہے، اور دعا پڑھ کے سوتا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، موت تیرے ہاتھ میں ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ گویا کہ سونا بھی گویا کہ موت کی شکل ہے، موت کی صورت ہے۔ اے اللہ میں نیند کی دنیا میں جا رہا ہوں، میری جو حس و حرکت ختم ہو جائے گی، سماعت ختم ہو جائے گی اور بصارت ختم ہو جائے گی، ہم سونے کی دنیا میں جا رہے ہیں، تیرے نام سے سو رہے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں۔ اور جب بندے مومن جب صبح ہوتی ہے تو کیا کہہ کے اٹھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اے اللہ بعد مرنے کے ہم زندہ ہو گئے، ہم زندہ ہو گئے، موت طاری ہو گئی تھی، بدن کی حس و حرکت بالکل کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گئی تھی، کان تھے سنتے نہیں تھے، آنکھیں تھیں دیکھتے نہیں تھے، دماغ بھی تھا سوچتا نہیں تھا، گویا کہ کچھ دیر کے لیے موت کی شکل اپنا لیا تھا۔ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، تیری نوازش ہوئی کہ تو نے گویا کہ حیات نو بخشی، نئی صبح دی ہے۔ اے اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ بندے مومن کی یہ شان ہے، یہ شان، اور یہ شان ہونی چاہیے، اور فضل کی تلاش میں بندے مومن کو رہنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم تقدیر کا بہانہ بنا کے عمل سے فارغ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم تقدیر بھی مانیں گے اور عمل بھی کریں گے، جہد مسلسل بھی کریں گے، جفا کشی بھی کریں گے۔ مجھے اس موقع پہ ایک بڑا اچھا واقعہ اور روح پرور واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے بڑا مناسب یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ولی کامل تھے، اللہ والے تھے اور درویش صفت انسان تھے، اور ان کے زمانے میں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو اور بھی اونچے درجے کے، پائے درجے کے اللہ والے تھے، اور واقعی اللہ کی محبت میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں فنا رہتے تھے۔ کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا، انہی میں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، ایک موقع پہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور میں تجارت کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، دعا کریں میرا سفر کامیاب ہو اور میری تجارت میں برکت ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، ان کے لیے دعا کی کہ جاؤ اللہ کے نام پہ، سفر کامیاب ہوگا، تجارت میں برکت ہوگی، سفر میں برکت ہوگی، بخیر خوبی انشاءاللہ لوٹو گے، کامیاب ہو کے لوٹو گے۔ دعائیں دی اور دعا دے کے ان کو الوداع کیا۔ وہ سفر پہ نکلے، لیکن سفر کے بیچ میں انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اور ایک ماجرا دیکھا۔ وہ کیا دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے، نہ پر ہے نہ پیر ہے،
زمین پہ وہ چڑیاں پڑی ہوئی ہے، بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور یہ شفیق بلخی دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس کا کیا حال ہے، اس کے یہاں تک رزق کیسے پہنچے گا اور اس کی جان کیسے بچے گی، اللہ کا کیا نظام ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ پر والی چڑیاں اور پیر والی چڑیاں فضاؤں میں اڑ رہی ہے، دانہ چن رہی ہے، اللہ کی رزق کی تلاش میں سرگرداں ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اور گھوم گھام کے اور اللہ کا فضل تلاش کر کے وہ نیچے اترتی ہے، معذور چڑیاں کے پاس بیٹھ جاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اسے یہ اثر لیے کہ جب اللہ تعالیٰ معذور چڑیاں کو کھلا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا، اس کا رزق میرے گھر کیوں نہیں پہنچے گا، اللہ کی روزی میرے دروازے کیوں نہیں آئے گی، اللہ کی توجہ میری طرف ملتفت کیوں نہیں ہوگی، فضل خداوندی مجھے کیوں حاصل نہیں ہوگا، یہ سوچ کے اور یہ اثر لے کے گھر لوٹ آئے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں آ گئے، تم نے تو دعا کرائی تھی سفر کے لیے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا، سارا ماجرا سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے شفیق بلخی، تم نے معذور چڑیاں سے سبق لیا، معذور چڑیاں سے، اس چڑیاں سے سبق کیوں نہیں لیا، اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑی؟ وہ چڑیاں جو مجاہدہ کرتی ہے، فضل خداوندی میں گویا کہ رات و دن لگی رہتی ہے، اور محنت و مشقت کے بعد گویا کہ خود بھی کھاتی ہے اور معذور کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کو بھی کھلاتی ہے۔ یہ تو چڑیاں کی بات ہے، اور ہم تو انسان ہیں، ہم بھی محنت کریں، مجاہدہ کریں، معذوروں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو اپنے حصے میں ان کا حصہ لگائیں، اپنے دسترخوان پہ ان کو بلائیں، اور اپنی کمائی سے ایسے لوگوں کو فیضیاب کریں۔ تو یہ ہمارا گویا کہ ہی ہمارا کام ہے۔ بھائی میرے، تو آپ نے معذور چڑیاں سے سبق لے لیا، اس چڑیا سے سبق کیوں نہیں لیا؟ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ معاملہ یہی ہے کہ بڑے کے اوپر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی تھی، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، اور یہ شعر پڑھتے ہیں جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جان ہم راز کر دی، مرابا جان جان ہم راز کر دی۔ دعا دیتے ہیں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے ابراہیم بن ادھم، تم نے میری آنکھیں کھول دی، جی دماغ کے تالے کھول دیے، میری رسائی وہاں تک نہیں تھی، تو نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا، یہ تیرا شکریہ ہے، اللہ تو کو جزائے خیر دے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے بڑوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں سے بھی سیکھنا چاہیے، اپنی آپ کو حرف اول اور حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، علم کی کوئی حد نہیں ہے، معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کس کی کتنی پہنچ ہے، کتنی رسائی ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے بڑوں کی تلاش میں رہے، اپنے بڑوں سے سیکھے، اپنے بڑوں سے دعائیں لے، اور ساتھ ساتھ میری جو گفتگو کا موضوع ہے، عنوان ہے کہ فضل الہی بھی تلاش کرے اور رحمت خداوندی بھی تلاش کرے، رحمت بھی اللہ کی مانگے اور فضل الہی بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو رحمت الہی سے، فضل خداوندی سے بہرہ مند کرے، بہرہ ور کرے، اور دونوں کی دولتوں سے اللہ، دونوں دولتوں سے، اخروی دولت سے اور دنیاوی دولت سے اللہ مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔